السلام علیکم میٹرک کلاس اسٹوڈنٹس، آج ہماری اسلامیات کی 5th کلاس ہے انشاءاللہ، اور سورۃ الانفال ہماری چل رہی ہے۔ سورۃ الانفال میں ٹوٹل 10 چیپٹرز ہیں، ٹھیک ہے۔ پریویس 4 کلاسز میں ہم نے 4 چیپٹر کور کر لیے ہیں، تو آج 5th کلاس میں ہم انشاءاللہ سورۃ الانفال کا 5th چیپٹر کور کریں گے، ٹھیک ہے۔ الدرس الثانی با، اور اس میں سورۃ الانفال کی 38 to 44 آیاتیں ہیں، اور ہم ڈائریکٹ اس کے آیتوں میں جو مضمون ہے، جو ٹاپک ہے، ڈائریکٹ اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو سوال آپ کو اس چیپٹر میں ملے گا وہ ہے کہ اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا۔ مال غنیمت سب سے پہلے چیپٹر میں ہم پڑھ چکے ہیں، مال غنیمت کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ سب سے پہلے چیپٹر میں سورۃ الانفال کے سب سے پہلے چیپٹر میں انفال سے کیا مراد ہے وہ سوال دیکھ لیں۔ انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں اللہ نے کیا حکم دیا کہ اگر تم کافروں سے جیت جاؤ تو مال غنیمت تم آپس میں کس طرح تقسیم کرنا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو سوال نمبر 1 نظر آ رہا ہوگا۔ سوال نمبر 1 میں اس کی پوری آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی کہ کس طرح تقسیم ہوگا۔ میں آپ کو اپنی آن ورڈنگ میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ ایک لب لباب، ایک خلاصہ آپ کے ذہن میں فٹ ہو جائے۔ تو غور سے سمجھیں، مال غنیمت جو کفار سے مال حاصل ہوتا ہے، جنگ کے بعد جو جیت جاتے ہیں تو مسلمانوں کو جو مال حاصل ہوتا ہے، تو جتنا بھی مال ہو، مثال کے طور پہ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، 100 روپے حاصل ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ٹوٹل مسلمانوں نے 100 روپے حاصل کیے ہیں، تو ان 100 روپے کو 5 برابر کے حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں گے، یعنی 20 روپے 20 روپے 20 روپے 20 روپے اور 20 روپے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 حصے ہو گئے بالکل ایکولی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے جو 4 حصے ہیں، ان میں سے جو 4 حصے یعنی 80 روپے، یعنی 80%، 80 روپے کو یعنی 80%، جتنا بھی مال حاصل کیا اس کا 80% مجاہدوں میں تقسیم ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی پورے سوال میں اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ 80% جو ہے وہ مجاہدوں میں تقسیم ہوگا، جس نے بھی حصہ لیا، اور اب جس نے زیادہ حصہ لیا اس کو زیادہ ملے گا، پھر اس میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا۔ جو لاسٹ کا 5واں حصہ ہے یعنی 20%، یہ 20% اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ یہ 20% کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا۔ پھر اللہ اور اس کے رسول کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پھر اس میں سے ہم 5 تقسیم کر دیں گے، یعنی ان 20% میں سے 4% 4% 4% 4% اینڈ 4%، 5 ایکولی حصے کر دیں گے، جس میں سے پہلا حصہ، اب یہاں تک سمجھ آئے گی آپ کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ پہلا حصہ کس کو ملے گا، دوسرا کس کو ملے گا، تیسرا کس کو، چوتھا کس کو، پانچواں کس کو؟ پہلا جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، یعنی ٹوٹل مال میں سے صرف 4%، 4% مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، اور 4% اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو ملے گا، اور 4% محتاجوں کو ملے گا۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کی پوری تقسیم، ٹھیک ہے۔ اور یہ رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر رشتہ داروں کو، اور تیسرا جو 4% ہے وہ یتیموں کو ملے گا، اور جو چوتھا 4% ہے وہ مسافروں کو ملے گا، اور 5واں جو ہے وہ مسکینوں کو ملے گا، یعنی 80% مجاہدوں میں تقسیم ہوگا، اور جو 20% ہے 20% اس کے مزید 5 ایکول حصے کر دیے جائیں گے، جس میں سے ہمیں اس طرح ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ تو آپ کو یہاں سے لکھنا سٹارٹ کرنا ہے، اور یہاں تک لکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ سارے مال غنیمت کے 5 حصے کر دیے جائیں، 4 حصے مجاہدوں کے اور 1 حصہ اللہ اور اس کے رسول کا، اور اس ایک حصے کو جو 20% ہے اس کو مزید 5 حصوں میں تقسیم کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، قرابت داروں کو دیا جائے گا، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو۔ جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا۔ یہ والی لائن کاٹ دیں، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر جو 3 ہے یہ کاٹنے ہی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی پوائنٹ 1 لکھیں گے، پوائنٹ 2 لکھیں گے، پوائنٹ 4 اینڈ پوائنٹ 5، اور آپ پوائنٹ نمبر نہیں ڈالا کریں، بس پیراگراف بنایا کریں، نمبر نہ لکھا کریں، ٹھیک ہے۔ تو مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم تھا یہ آپ کو ڈیٹیل میں نے سمجھا دیا۔ اب جو اس چیپٹر کا سیکنڈ ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہے، آپ کو پیج نمبر 28 پہ ملے گا۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر، آپ کو معلوم ہے بار بار بتایا ہے کہ سورۃ الانفال میں کس جنگ کا ذکر ہے، کس غزوے کا ذکر ہے، غزوہ بدر، تو یعنی غزوہ بدر کی ساری باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا۔ آپ کو یاد ہوگا
سورۃ الانفال کے سیکنڈ چیپٹر میں بھی اسی طرح کا سوال تھا. وہاں پہ تھا کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کون سے انعامات مسلمانوں پر کیے. یہاں پر ہے خصوصی انعام. تو دونوں سوال میں فرق ہے. ایک تو وہ 5 انعامات تھے جو ہم نے گنے تھے, ٹھیک ہے, اونگ کا طاری ہو جانا, بارش کا برسنا وغیرہ وغیرہ. اب یہاں پر خصوصی انعام کا ذکر ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا کون کون سے انعامات کیے, خصوصی کون کون سے انعامات کیے. تو اس سوال میں یہ موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے. اس سوال میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں پر کون سے خصوصی انعامات کیے. تو آپ کو یہاں سے یہاں تک آنسر مل جائے گا ایز اٹ از, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے 3 خصوصی انعامات کیے تھے, جس میں سے آپ کو پہلا یہاں پہ مل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک رات قبل, یعنی اگلے دن جب جنگ تھی اس سے ایک رات قبل اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو خواب دکھایا تھا کہ کافر تو بہت تھوڑے ہیں, یعنی کافروں کی تعداد اللہ نے مسلمانوں کو بہت 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 کم کر کے دکھائی تاکہ تم ان کے دل مضبوط ہو جائیں. وہ تو تھوڑے سے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو خواب دکھایا تو ان کے دل مضبوط ہو گئے. تو آپ کو یہ بات پوائنٹ نمبر 3 میں مل جائے گی, ٹھیک ہے. پوائنٹ نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی خواب دکھایا. کافروں کو خواب کیا دکھایا کہ مسلمان تو بہت تھوڑے ہیں, یعنی کافروں کو بھی یہ خواب دکھایا کہ مسلمان تھوڑے ہیں, یعنی سارے کافروں کو یہ خواب آیا کہ مسلمان تھوڑے ہیں. تو اس سے ان کا دل کافروں کا وقتی طور پر مضبوط ہو گیا کہ ہم ماریں گے ان کو. لیکن جب صبح ہوئی اور میدان جنگ میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے انہی کافروں کو مسلمان کو دگنا کر کے دکھایا, یعنی 313 تھے تو وہ ان کو ڈبل نظر آنے لگے. تو وقتی طور پر اگر اللہ کافروں کو ڈائریکٹ مسلمان زیادہ دکھاتا تو وہ بھاگ جاتے, تو اللہ نے ان کو ذلیل کرنا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے مسلمانوں پر کہ کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کم کر کے دکھایا, لیکن جب حقیقت میں انہوں نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے مسلمانوں کو ڈبل سے بھی زیادہ کر کے دکھایا. تو یہ دوسرا انعام تھا. اور تیسرا انعام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے میدان جنگ میں 1000 فرشتہ نازل فرما دیا, 1000 فرشتہ. تو یہ 3 خصوصی انعامات تھے. تو ٹھیک ہے, آپ دوسرا پوائنٹ نہیں لکھنا ہے, یہ دوسرا پوائنٹ کاٹ دیں. پوائنٹ 1, پوائنٹ 3, پوائنٹ 4, پوائنٹ 5 پوائنٹ کر کے نہیں لکھیں, بس پیراگراف بنا کے لکھیں. تو یہ دوسرا پوائنٹ یہ کاٹ دیں, یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. باقی آپ کو سارے پوائنٹ میں اس کے خصوصی انعامات مل جائیں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ میری پوری ویڈیو سنیں گے تو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کوشچنس آپ کے ذہن میں ایک پورا ایک ٹاپک بن جائے گا, آپ اپنی آن ورڈنگ میں وہ لکھ سکتے ہیں. تو پوری ویڈیو کا لیکچر سنا کریں. تو اس چیپٹر میں ہمارے صرف 2 ٹاپکس ہیں سورۃ الانفال کے 5th چیپٹر میں, ٹھیک ہے, کہ مال غنیمت تقسیم کس طرح ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے کون کون سے خصوصی انعامات مسلمانوں پر کیے ہیں. اور ایک ہی آیت ہے, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, موسٹ امپورٹنٹ آیت ہے. تو اس آیت کا ترجمہ آپ کو یہاں سے مل جائے گا. اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر و فساد باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے, ٹھیک ہے. اچھا, ایک بات نوٹ کر لیں, آپ کی بک میں ایک ورڈ غلط لکھا ہوا ہے, اس ورڈ کو صحیح کر لیں. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کی یہ آیت کاٹ دیں گے, سورۃ الانفال میں مال غنیمت کے بارے میں ارشاد فرمایا, اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ, یہاں پہ لوٹ لکھا ہوا ہے, اس کو کاٹ دیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے, لوٹ کی جگہ جیت لکھ لیں. جو مال تم کافروں سے جیت کر لاؤ, ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی مسٹیک ہے آپ کی بک میں. یہاں پر لکھا ہوا ہے لوٹ کر لاؤ, تو اس کو کاٹ دیں, لوٹ کی جگہ جیت لکھیں گے. تو کہ وہ لوٹ کر تھوڑی لائے ہیں, وہ تو جیت کر لائے ہیں. وہ تو جنگ جیتی ہے تو لائے ہیں نا, وہ لوٹ کر تھوڑی لائے ہیں. لوٹنا تو ہوتا ہے کہ آپ کسی شہر میں بغیر بتائے گھس جاؤ, وہ بھی لڑنے آئے ہیں, تو وہ جیت کر لائے ہیں. تو جان رکھو جو چیز تم کفار سے جیت کر لاؤ, یہاں پہ لوٹ کاٹ دیں, ٹھیک ہے, لوٹ کا ورڈ ہی کاٹ دیں, جیت کر لاؤ. بس یہ چیز سمجھانی تھی. تو چیپٹر نمبر 5 اپنے اسلامیت کے رجسٹر میں کریں اور مجھے چیک کرائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.